السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں مسئلہ فلسطین کا تاریخی پس منظر۔ 19ویں صدی کے آخر تک فلسطین کا خطہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں خلافت عثمانیہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ اسی دوران پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں سلطنت عثمانیہ نے روس، برطانیہ اور امریکہ کے مقابلے میں جرمنی، ہنگری، بلغاریہ کا ساتھ دیا۔ برطانیہ نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی سازشی پالیسی اپناتے ہوئے ایک طرف مکہ شریف اور فلسطین سمیت عرب علاقوں کو آزاد کروانے کے بدلے میں عثمانوی سلطنت کے خلاف بغاوت پر اکسایا، اور دوسری طرف برطانوی سیکرٹری خارجہ بالفور نے 2 نومبر 1917 کو یہودیوں کے رہنما کو خط لکھا اور خط میں فلسطین ایک خود مختار ریاست قائم کرنے کی پیشکش کر دی۔ اس خط میں واضح طور پر صہیونی رہنماؤں کو یقین دلایا گیا شاہ برطانیہ کی حکومت فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنانا چاہتی ہے، اور جس کی توثیق برطانوی کابینہ نے بھی کر دی۔ اس خفیہ منصوبے کو تاریخ میں اعلان بالفور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ مشرقی وسطی جیسے معدنیاتی اور مالا مال خطے میں مغرب کو اپنے سیاسی، معاشرتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک طاقتور حمایت کی ضرورت تھی، جو انہیں یہودیوں سے بہتر کوئی میسر نہیں آ سکتا تھا۔ الغرض جنگ عظیم اول کی شکست کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور فلسطین سمیت لبنان، اردن، شام اور مصر کے علاقے برطانیہ کے قبضے میں چلے گئے۔ جب عربوں نے برطانوی ارادے بھانتے ہوئے انگریز راج کے خلاف مزاحمتی تحریکیں شروع کیں، تو برطانیہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے 1937 میں پیل کمیشن تشکیل دیا، جس نے پہلی بار فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی، جو مغرب میں کے درینہ کے طے کردہ ہدف کی طرف باضابطہ عملی قدم تھا۔ عرب آبادی نے توقع کے عین مطابق یہ تجویز یکسر مسرد کر دی۔ اس کے بعد کئی اور کوششیں بھی ہوئیں، لیکن یہ مسئلہ کسی منطقی حل تک نہ پہنچ سکا، چونکہ برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کا بنیادی مقصد یہ سارا خطہ یہودیوں کی ملکیت میں دینا تھا۔ اس لیے انہوں نے کوئی منطقی حل پیش کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ متنازع خطوں کے فیصلے چونکہ آبادی کے تناسب سے ہوتے ہیں، اس لیے یہودی 1918 سے لے کر 1946 تک برطانوی قبضے کے دوران تیزی کے ساتھ فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ برطانیہ 1948 میں اس خطے کا مستقبل اقوام متحدہ کے حوالے کر کے نکل گیا۔ 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس کے فوری بعد عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اقوام متحدہ نے مزید خون خرابے سے بچنے کے لیے اس مسئلے کا حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی۔ اس کمیٹی کا عربوں نے بائیکاٹ کیا، جس سے یہودیوں کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی۔ اس کمیٹی نے حسب توقع فلسطین کو باضابطہ طور پر غیر منصفانہ انداز میں 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے تقریباً 57% رقبہ 33% یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر کی بات یہ ہے کہ وہ علاقے بھی اسرائیل کے حوالے کر دیے جن پہ عرب مسلم کی آبادی کی واضح اکثریت تھی۔ اس کے علاوہ صاف پانی کے ذخیرے، زرخیز زمین کے علاقے بھی ہیں جو اسرائیل کے حوالے کر دیے۔ بیت المقدس، جسے یہودی یروشلم کہتے ہیں، اس کو بھی عالمی کنٹرول میں دے دیا گیا۔ عربوں نے یہ منصوبہ مسترد اور یہودیوں نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد اسرائیل اور عربوں کے مابین 1948 اور 1967 میں جنگیں ہوئیں، جن میں اسرائیل کی فتح ہوئی اور اس نے مزید فلسطینی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان علاقوں پر اسرائیلی قبضے کو امریکہ سمیت طاقتور عیسائی ممالک کی خفیہ یا اعلانیہ حمایت حاصل ہے، جس کا ثبوت اسرائیل کی طرف سے بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کی صورت میں
مغربی ممالک کی طرف سے کمزور اور رسمی رد عمل کی صورتحال دیکھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو مسلم امہ کا کردار بتائیں گے، اسرائیل نے جو فلسطینی عوام پر ظلم ڈھائے تھے اور جو قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔